خوش آمدید اس خاص تجزیے میں۔ آج ہم ایک ایسے ٹیلی ویژن ڈرامے کے آخری حصے پر بات کرنے والے ہیں جس نے روایتوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ جذبات کا ایک ایسا سمندر پیش کیا جہاں ہنسی اور آنسو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اکثر لمبی کہانیوں کے انجام ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہر چیز کو نہایت خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے اس جذباتی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ لڑائیاں، غلط فہمیاں اور آخر میں محبت، کیا اس کہانی کا انجام ویسا ہی تھا جیسی فینز امید کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ان تمام جذباتی لمحات کی گہرائی میں جائیں گے جنہوں نے اس ڈرامے کو اتنا یادگار بنا دیا۔ یہ کہانی صرف رومانس کی نہیں بلکہ خاندانی الجھنوں اور کرداروں کی سیلف گروتھ کی بھی ہے۔ آئیے اس فنالے کے پیچھے چھپے اثر انداز پوائنٹس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخری قسط کے آغاز کی۔ شروعاتی مناظر کچھ اس طرح انفولڈ ہوتے ہیں۔ ماہا کا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے اور پورے گھر کا ماحول بالکل کسی ایمرجنسی وارڈ جیسا بن جاتا ہے۔ اسی افراتفری میں آدم نیہا کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے اور بات بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی کے ایک شدید تصادم تک جا پہنچتی ہے۔ یہ سیکوینس کامیڈی جیسے غصے کی وجہ سے کیلوریز برن کرنے کے طنز اور بڑھتی ہوئی ٹینشن کو کیا کمال بیلنس کرتا ہے۔ یہاں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آدم کا غصہ دراصل صرف ایک دکھاوا تھا۔ وہ بیسکلی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی نیہا کو اس کی اور اس کے دکھ کی فکر ہے۔ یہ چھوٹا سا لمحہ ان کی کلاسک نوک جھوک کو پرفیکٹ طریقے سے کیپچر کرتا ہے اور آنے والے بڑے طوفان کی بنیاد بہت خوبصورتی سے رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کی دوسرے حصے کی طرف، یعنی غلط فہمیاں اور صلح۔ یونیورسٹی والے انسیڈنٹ کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایڈم صرف بات کرنے کے لیے نیہا کا ہاتھ پکڑتا ہے، جسے سارم غلط رنگ دے کر ہراسمنٹ سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ فوراً گھر آ کر قطب الدین صاحب سے اس کی شکایت لگا دیتا ہے۔ نتیجہ، قطب الدین بنا ایک لفظ سنے، بنا کوئی صفائی مانگے ایڈم کو شدید ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معمولی سی غلط فہمی کتنی جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر آتا ہے ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ۔ اس جملے پر غور کیجیے، میں نے اپنی سگی اولاد کو اگنور کر کے کسی اور پر اندھا اعتماد کیا۔ جب قطب الدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے عدم کی صفائی سنے بغیر اور باہر والوں کی باتوں میں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے تو ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ یہ سچ میں ان کے کردار کے لیے ایک گیم چینجر مومنٹ تھا۔ اور اب اس جذباتی کنٹراسٹ کو تھوڑا رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایڈم اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اس کے استاد اور باپ جیسی شخصیت نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ دوسری طرف نیہا اس لیے آنسو بہا رہی ہے کیونکہ اس کے اپنے باپ نے ایڈم کے ساتھ بے انتہا زیادتی کی۔ محبت کے باقاعدہ اظہار سے پہلے ہی ان کے یہ آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان دونوں کا انسپوکن بانڈ کتنا ڈیپ اور مضبوط ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے قطب الدین کی بے مثال تبدیلی۔ پہلے ان کی سوچ پترائے ساری یعنی پیٹریارکل سٹیریوٹائپس سے جڑی تھی، بیٹا نہ ہونے کی حسرت، بیٹیوں کے فیصلوں پر پابندیاں لگانا، لیکن اب ان کی نئی ذہنیت بالکل مختلف ہے۔ وہ معافی مانگ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو طاقتور بنا رہے ہیں اور انہیں اپنے ہمسفر خود چننے کا پورا اختیار دے رہے ہیں۔ یہ شو کا ایک بہت سٹرونگ میسج ہے اور ان کی جذباتی پختگی کا زبردست ثبوت بھی۔ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ کتنا ناشکرا انسان ہے، مجھے بیٹا نہ ہونے کی حسرت پر شرمندگی سی ہو رہی ہے۔ اسے سن کر واقعی احساسات تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ پوری کہانی کا دل ہے۔ جب ایک سخت مزاج باپ بالآخر اپنی ساری انا کو سائڈ پر رکھ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو وہاں دراصل سچی محبت اور شعور کی جیت ہوتی ہے۔ ان کی معافی کا عمل ان 3 اہم مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلے، انہوں نے مانا کہ اپنی محرومیوں کی سزا انہوں نے دوسروں کو دی۔ دوسرا، انہوں نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ وہ ایک فلاڈ شوہر تھے۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ان کا وہ بنیادی حق دیا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھیں، یعنی اپنے رشتوں کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار۔ ایبسلیوٹلی کروشل مومنٹ۔ اب چلتے ہیں سارم کے درست فیصلے کی طرف۔ سرم کا یہ کہنا کہ نیہا اور میرے بیچ کمپیٹیبلٹی مسنگ ہے، وہ اپنے ہی جیسے زندہ دل پارٹنر کو ڈیزرو کرتی ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سرم نے اس سچویشن میں انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اس نے پروقار انداز میں حقیقت کو تسلیم کیا اور راستہ صاف کر دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بعض اوقات خود کو پیچھے کر لینا ہی سب سے زیادہ میچور اور رومانٹک قدم ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟
وہ جلد بازی میں طے شدہ منگنی آخرکار بہت ہی پرسکون انداز میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس شانتی سے نکلے ہوئے حل نے سچی محبت کے ملنے کے لیے بالکل راستہ کھول دیا ہے اور ٹھیک وہی کلائمیکس تیار کر دیا جس کا ہم سب کو اتنی بے صبری سے انتظار تھا۔ اور اب آتا ہے وہ حصہ، آدم اور نیہا کا اظہار۔ لیکن میں پلاٹ پر آنے سے پہلے سرمد اور مہا کی اس پیاری سی ریزولوشن کو دیکھنا بھی بنتا ہے۔ سرمد مہا کو نکلی پھول دیتا ہے کیونکہ اسے اصلی پھولوں سے الرجی ہے، لیکن ان نکلی پھولوں کا مطلب کتنا گہرا ہے۔ ہر پھول کسی نہ کسی پازیٹیو تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ رائٹرز نے کس خوبصورتی سے ان کے اس چھوٹے سے کیلوری کانشیس رومانٹک لمحے میں ڈھیر ساری ہنسی اور گہرائی کو ایک ساتھ بلینڈ کیا ہے۔ لیکن آخرکار بڑا سوال یہی تھا، کیا آدم اور نیہا اپنی انا کو چھوڑ کر بالآخر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر لیں گے؟ آئیے اس آئیکونک منظر کی طرف چلتے ہیں جس نے اس سیریز کو سچ میں مکمل کیا۔ جب نیہا نے اپنی گارڈز ڈراپ کی تو دیکھیے کیا بولا۔ وہ بالکل اپنے ہی پڑھے لکھے انداز میں کہتی ہے، اگر ایڈم سلطان میری زندگی سے مائنس ہو جائے نا تو پیچھے صرف خسارہ بچ جائے گا۔ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے میتھ اور لاجک کا استعمال، یہ محبت کا کتنا اشکارا اور اس کے کردار کے حساب سے بالکل پرفیکٹ اظہار تھا، واقعی بے مثال۔ اور پھر قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ان الفاظ کے ساتھ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی سے بھرپور حتمی مکالمہ ان تمام تکلیفوں اور لڑائیوں کا نہایت میٹھا انجام تھا جو اتنے عرصے سے ان دونوں رائیول گھرانوں کے درمیان چل رہی تھیں۔ لٹرلی اے پرفیکٹ ریپ اپ، جو ہمیں لے آتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت انجام پر۔ اس ٹیبل پر نظر ڈالیں کہ کہانی کے ہر تھریڈ کو کیسے سیٹسفائی کیا گیا۔ نیہا اور ایڈم رائیولز سے ایک پرفیکٹ جوڑی بن گئے، مہا اور سرمد سپورٹیو پارٹنرز بن کر سامنے آئے، اور قطب الدین اور ان کی بیٹیوں کا رشتہ مضبوط، شفایاب اور پر اعتماد ہو گیا۔ خوبصورتی سے بنے گئے اس خاندانی ڈھانچے کا ہر دھاگا نہایت اطمینان بخش انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایک اور زبردست ڈیٹیل، یہاں داتو روایتی نارمز کو الٹ دیتے ہیں اور لڑکی کا رشتہ لڑکے والوں کے گھر لے جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کہانی آخری سیکنڈ تک پرانی اور فرسودہ روایتوں کو بریک کرتی رہی اور ایک مثبت پیغام دیتی رہی۔ پترا ساری روایتوں کو توڑنے سے لے کر شاندار اظہار عشق تک اس شو نے سب کچھ کور کیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بے مثال فنالے میں سب سے زیادہ یادگار سفر کس کردار کا تھا؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسی کہانیاں دراصل ہماری اپنی زندگی کی سچائیوں کا ہی ایک آئینہ ہوتی ہیں۔ اس تجزیہ میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔